عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام، آج دا جمعۃ المبارک شعبان المعظم دا پہلا جمعہ ہے۔ یکم شعبان المعظم ہے جس میں اسی شب برات نام تو یاد کرنے ہیں۔ الحمدللہ آج اس کا آغاز ہو چکا۔ یہ مہینہ بڑیاں عظمتاں تے رفعتاں والا مہینہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ توڑے تو میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے نے شعبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندی ہیں، میں اتنی کثرت دنال سرکار روزے رکھ دیا نہیں ویکھیا جتنی کثرت دنال شعبان المعظم کے اندر سرکار روزے رکھ دے۔ رمضان تو علاوہ کسی مہینے کے اندر اتنی کثرت دنال روزے نہیں رکھے جاتے جتنی کثرت نال شعبان المعظم کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات جڑا میرا امتی روزہ رکھے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات جڑا میرا امتی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نو جنت کے اندر داخل فرمایا۔ سبحان اللہ! اتنا عظیم مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کثرت نہ روزے رکھ دے اس مہینے کے اندر، اس وجہ تو تمہیں پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نہ تے سرکار او عمل کردے نے جدے وچ اللہ دی رضا نہ ہوئے، تے نہ سرکار او الفاظ ارشاد فرماندے نے جدے وچ اللہ دی عطا نہ ہوئے۔ فرمایا اللہ دے حکم نال ہی میں بولنا، او دی ہی وحی ہوندی ہے جو میں بولنا، تو اللہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب دا بولنا میرا بولنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عرض کی گئی، سرکار جو بھی ارشاد فرماندے نے، جو بھی عمل کردے نے، وہ امت واسطے صراط مستقیم ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت نہ روزے رکھنے کی وجہ کی ہے؟ فرمایا حمیرہ، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار محبت نال حمیرہ کہہ کے پکارتے سن۔ حمیرہ، اس مہینے دے اندر اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس مہینے دے اندر اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں کثرت نہ روزے اس واسطے رکھنا جدو میرے اعمال اٹھائے جان تو میں روزے دی حالت وچ ہوں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ساڈے واسطے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام تو معصوم ہے، بلکہ خاتم المعصومین نے، سارے نبی معصوم نے، تے معصومہ دے سردار نے، لیکن عمل امت واسطے ہوتا ہے۔ نبی دا عمل امت واسطے ہوتا ہے، امت دے سبق واسطے ہوتا ہے۔ اس مہینے دے اندر فرمایا کہ میں کثرت نہ روزے اس واسطے رکھنا تاکہ جدو میرے اعمال اٹھائے جان تو میری حالت روزے دی ہو گئے۔ روزہ اتنا مقام رکھتا ہے۔ اسے مہینے دے اندر 15 تاریخ آئی، 15 دی رات آئی تے اس نو شب برات کیا گیا۔ شرلیاں پٹاخیاں نہ دینا، جنہوں ہندو لوگ شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں،
میں تو مسلمان نہیں آکھاں گا معذرت نہ، ہندو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اس رات چھریاں پٹاخے چلاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ یہ تو اتنی بابرکت رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات قبرستان دے اتے اہل ایمان دی قبر دے اتے اللہ دے نور دی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فضول خرچی حرام ہے، فضول خرچی حرام ہے، حالانکہ وہ اپنے اتے خرچی جاتی، جائز نہیں ہے فضول کرنا، خرچ کرنا اپنے اتے جائز نہیں۔ تو جی اسے کمائی میں اگ لا دیتی جائے، غور پہ کرو۔ مثال کے طور پر میں دیہڑی لا کے سارا دن کھپت کر کے، سارا دن جناب مزدوری کر کے چند روپے لے کے شام کو گھر آواں تے آ کے اپنے پتر نوں آکھاں لا پتر ہے میں سارے دن دی کمائی نوں اگ لا دے تے میرے تو بڑا احمق کون ہوئے گا؟ میرے تو بڑا بیوقوف کون ہوئے گا؟ کیا اپنے ہتھاں نہیں آ کے پتر ہے میں سارا دن کی کمائی کیتی ہے، محنت کیتی ہے، مزدوری کیتی ہے، کمائی کر کے لے آیا نوں اگ لا دے؟ تو اس تو بڑا بیوقوف انسان میں نہیں سمجھتا کائنات کو ہوئے گا۔ دوسری بات، دیوالی منائی جاتی ہے ہندوؤں وچ، وہ چھریاں پٹاخے چلائے جاتے ہیں، تو وہی عمل اسی مسلمانوں کے پایا جا رہا ہے۔ شب برات نو چھریاں پٹاخے کی نظر کر دیتا گیا، اور میں کئی والدین ایسے ویکھے جڑے اپنے بچے کو پیسے دے دیں کہتے پتر جا تو بھی پٹاخے لے گیا۔ وہ والدین کس طرح کہیں گے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے؟ کس منہ نال کہیں گے کہ میرا بچہ کبھی مسجد وچ نہیں گیا؟ میرے نبی نے فرمایا اس رات اللہ دی بارگاہ گڑ گڑا کے دعا کرن دی رات ہے، اور رات اتنی مقبول رات ہے، اس کے اندر عبادت کیتی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، ایک سفید پتھر ویکھیا دودھ ورگا چٹا تے کافی بڑا ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا انہوں تے بڑا تعجب آیا کہ اتنا چٹا رنگ پتھر دا ہوندا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارد گرد نہ چکر لان لگ پے۔ اللہ رب العالمین فرمایا روح اللہ حکم یا اللہ، فرمایا کی تعجب کر رہے ہیں؟ تینوں عجیب لگ رہا ہے کہ اتنا چٹا تے اتنا سفید رنگ دا پتھر؟ یا اللہ ہاں عجیب تو لگ رہا ہے کہ پتھر تے اتنا چٹا ہوندا ہی نہیں، یا کالا ہوئے گا یا مٹی دے رنگ دا ہوئے گا یا میرون کلر چ ہوئے گا، چٹے رنگ دا پتھر عام طور پہ نہیں دیکھی دا اتنا بڑا۔ اللہ فرمایا اس تو بھی عجیب چیز وکھاواں؟ یا اللہ بتا ہن نال اے بھی عرض کیتی کہ یا اللہ اے گل بڑی عجیب ہے، تیری قدرت کاملہ نال اگر اس تو بھی عجیب ہے تو بتا دے۔ قدرت کاملہ نال او پتھر پھٹیا، جدو پتھر پھٹیا تے وچ ایک ضعیف العمر بابا بیٹھا، ہاتھ وچ تصویر، کول چشمہ چلدا ہے پیا، انگور دی بیر بھی لگی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تے حیران رہ گئے، پتھر وچ انسان۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کتنی عرصے تو اس پتھر دے اندر ہیں تے کی کر رہے ہیں؟ انہیں آکھا جی پہلے نمبر دے گل لے کہ پیارے روح اللہ سوائے اللہ اللہ کرن تو میں اور کوئی کام نہیں۔ کنی دیر تو میں پیارے نبی اللہ 400 سال ہو چکے ہیں میں اس پتھر وچ۔ ذرا تھوڑا تصور کرو کہ وہ بندہ صرف 400 سال ایک کام کرتا رہا، اللہ اللہ اللہ، ذکر الہی وچ مہم رہا ہے، گم رہا ہے، 400 سال لگاتار عبادت رہا ہے۔ سن
عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ مینوں پہلے عجیب لگا کہ اتنا بڑا پتھر سفید رنگ دا، پھر اس بعد تعجب ہویا کہ وچ انسان ہے، پھر اس بعد اس تو بڑا تعجب یہ ہویا کہ 400 سال تو بندہ اس پتھر وچ رہائش پذیر ہے، 400 سال اس نے عبادت کی ہے، 400 سال میں دنیا کا کوئی کام نہیں کیتا، کرنا کسی زندے پتھر کسی اللہ کا ذکر کیتا ہے، 400 سال اللہ کی تسبیح و تحلیل کی ہے، 400 سال اللہ کی عبادت اندر مہر ہوا ہے، اللہ کی عبادت جد کی یا اللہ اے دے نالوں کے عظیم کائنات کوئی نہیں ہو سکتا جنہیں دنیا کا کوئی کام نہیں کیتا، جنہیں دنیا کے اندر جناب والا رشتہ داری کوئی نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بہن بھرا نہیں، کوئی اولاد نہیں، صرف تیرے ذکر کی مہر ہے، بڑا عظیم ہوئے گا۔ فرمایا اے دے نالوں بھی عظیم دساں یا اللہ اس پر والے کے اور عظیم کی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ پیارے روح اللہ بالکل ٹھیک ہے، 400 سال نے پتھر دے اندر عبادت کی تھی ہے، میں نے انعام دیتا ہے چشمہ چلایا ہے، میں اتنا انعام دیتا ہے کہ خوراک کا بندوبست کیتا ہے، انگور کی بیل لگی ہے، یا اللہ پھر بھی عبادت تیری کر رہا، دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہا، اس پر عظیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا سن پیارے روح اللہ میرا سونا محبوب آئے گا، میرے محبوب کی امت آئے گی، اس امت نو میں ایک رات عطا کروں گا جس میں شب برات کے نام کو جانا جائے گا، جنہا اس رات نفلی عبادت کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا، ایدی 400 سال عبادت نالوں زیادہ ثواب دے گا۔ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر مصطفیٰ زندہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا لبیکا یا رسول اللہ لبیکا یا رسول اللہ لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو فرمایا ایک رات آئے گی، نفلی عبادت کا فرمایا فرض نہیں کہ وہ 2 نفل میرے محبوب دی امت وچوں کوئی امتی میرے گھر وچ آ کے مصلی تے کھڑا ہو کے صدق دل دے نال 2 نفل پڑے گا، ایدی 400 سال دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا کیتا ہے۔ تے اس رات اسی فضول خرچیاں بلکہ فضول خرچیاں نہیں، باپ دی حلال کمائی نوں اسی اگ لا رہے ہیں، اسی خود بچے کو تربیت کر رہے ہیں، پتر ہندوؤں کا کام کرے گا تو تینوں میں بننا گا، ہندوؤں کا کام کرے گا تو اسی مننا کہ میرا پتر ہے۔ افسوس والدین دے کہ جڑا آج تک اپنے بچے کو تربیت اے نہیں دے سکیا کہ اسی محمد عربی دے غلام۔ میرے بھائیو اے مہینہ اللہ دی بارگاہ دی توبہ استغفار کرنا مہینہ، اس میں